تفسیر ابن کثیر سورہ آراف آیت نمبر 140 141 142 تین آیت ہے. آیت نمبر 140 he said یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا shall I seek for you an ilah a god other than Allah تو کیا میں تمہارے لیے اب ایک اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود بناؤں while he has given you superiority over the nations جبکہ اس نے تو تمہیں تمام عالموں کے اوپر پسند فرمایا ہے تم کو چن لیا ہے. آیت نمبر 141 and remember when we rescued you from Pharaoh's people اور یاد کرو جب ہم نے فرعون کے لوگوں سے تمہیں بچایا who were afflicting you with the worst torment killing your sons and letting your women alive کہ انہوں نے تم پہ بدترین قسم کا عذاب ڈالا تھا تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے and in that was a great trial from your Lord تمہارے لارڈ یعنی تمہارے رب کی طرف سے اس میں بہت بڑی آزمائش تھی. آیت نمبر 142 and we appointed for Musa 30 nights and added 10 اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 30 راتیں مقرر کی اور اس میں 10 اضافہ کیا. And he completed the term appointed by his Lord of 40 nights تو پھر انہوں نے اپنی جو 40 راتیں ان کے رب کی طرف سے جو اپوائنٹ کی گئی تھی مقرر کی گئی تھی اس کو انہوں نے پورا کیا. And Musa said to his brother Harun, replace me among my people, act in the right way and follow not the way of the mischief makers. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی سے کہا کہ میری جگہ جو ہے وہ مطلب تم لوگوں میں اور دیکھنا کہ بالکل صحیح طریقے سے حق بات کے اوپر جمے رہنا برابر صحیح چیز کرنا اور جو بھی شر پھیلانے والے بندے ہیں ان کی کسی بھی بات کو اس کی اتباع مت کرنا. ریمائنڈنگ دا چلڈرن آف اسرائیل آف Allah's blessings for them یاد دلایا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو اللہ کی جو ان کے اوپر بلیسنگز ہوئی نعمتیں. اللہ tells قال غیر اللہ ابغیکم الہ وہو فضلکم علی العالمین. He said shall I seek for you an ilah a god other than Allah تو کیا میں تمہارے لیے اللہ کو چھوڑ کو کوئی اور دوسرا معبود لا کے دوں بناؤں گھڑوں while he has given you superiority over the nation جبکہ اس نے تو تمہیں تمام عالموں کے اوپر تم کو فوقیت دی ہے. وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. And remember when we rescued you from Pharaoh's people who were afflicting you with the worst torment اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمہیں بچایا فرعون کے لوگوں سے جو تمہارے پر بدترین قسم کے عذاب کر رہے تھے killing your sons and letting your women alive یعنی تمہارے بیٹوں کو تو مار رہے تھے تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھ رہے تھے. and in that was a great trial from your Lord اور یہ جو چیز ہو رہی تھی تمہارے ساتھ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. موسیٰ reminded the children of Israel of Allah's blessings موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ دیکھو اللہ کی تم پر کیسی کیسی نعمتیں ہوئی ہیں برکتیں such as saving them from Pharaoh سب سے پہلی جو چیز ہوئی ہے وہ تو فرعون سے بچایا گیا. His tyranny and the humiliation and disgrace they suffered اور اس کا ظلم اور اس کی زیادتیاں اس کا ظلم اور اس کی یعنی جو بے عزتیاں جو بھی سفر کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ جو اتنی بے عزتی پہ بے عزتی ان کی ہوتی تھی ذلت بھری زندگی. He reminded them of the glory and revenge against their enemy تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو یاد دلایا کہ دیکھ لو وہ اللہ کی جو شان کہ اللہ نے کس طرح کیا کیا تمہارے دشمن کو اور کیسا انتقام لیا. when they watched them suffering in disgrace destroyed by drowning and meeting utter demise تو وہ لوگ جب کنارے پہنچ گئے تو سب پلٹ کے تو دیکھ رہے تھے نا کہ ارے باپ رے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا ہے دیکھو مگر ان کے نظر کے سامنے ہی ان لوگوں کی کیسی بے حرمتی ذلت ہوئی اور کس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا گیا
غرق کر دیا گیا اور ان کا خاتمہ وہ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا. وی مینشن دس سبجیکٹ ان دا تفسیر آف سورہ البقرہ، اور سورہ بقرہ میں ہم اس کی اور بھی ڈیٹیل پڑھ ہی چکے ہیں. اور ہے کہ موسیٰ فاسٹ اینڈ ورشپس اللہ فار 40 days. موسیٰ علیہ السلام کے جو روزے اور عبادت اللہ کی 40 دن کے لیے. Allah reminds the children of Israel of the guidance that He sent to them by speaking directly to Musa and revealing the Torah to him. اللہ یاد دلا رہا ہے بنی اسرائیل کو، اللہ یاد دلا رہا ہے، یاد کرو کہ جو ہدایت تم کو دی گئی، جو اللہ نے بھیجا ان لوگوں کے لیے، ہدایت تورات ہے نا، جو ڈائریکٹ یعنی کہ مطلب یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، اور ان کے اوپر مطلب جو وحی کی گئی تورات کی، ریویلنگ دا تورا، اور تورات کے اندر ان کے لیے تمام چیزیں تھی نا ہدایت کی. ان اٹ واز دیئر لا، اس میں ان کی شریعت بھی تھی، قانون، اینڈ دا ڈیٹیلز آف دیئر لیجسلیشن، اور جو بھی قاعدے قانون ہے اس کی پوری تفصیلیات. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. And we appointed for Musa 30 nights and added 10. And he completed the term appointed by his Lord of 40 nights. اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 30 راتیں مقرر کی، پھر اس میں 10 اور ملائی، اور اس کو ہم نے پورا کیا 40 راتیں ان کے مطلب رب کی طرف سے. اللہ stated here that he appointed 30 nights for Musa. اللہ نے کہا کہ یہاں پر کہ اللہ نے بتایا کہ اللہ نے خود نے 30 راتیں موسیٰ علیہ السلام کے لیے مقرر کی. The scholars of Tafsir said that Musa fasted this period. کہ جو بھی مفسرین ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 30 دنوں میں روزے رکھے. And when they ended، اور جب وہ ختم ہوئے یعنی 30 جو روزے تھے ختم ہوئے، Musa cleaned his teeth with a twig. اور موسیٰ علیہ السلام نے تب اپنے دانتوں کو ایک چھوٹی کوئی بھی جو نرم ڈالی جیسی ہوتی ہے نا، جو داتن کرتے ہیں، جیسے کہ مطلب جو مسواک کرتے ہیں تو وہ جھاڑ کی ایک اچھی ڈنڈی ہوتی ہے نا، اس سے انہوں نے اپنے دانتوں کو صاف کیا. اللہ commanded him to complete the term adding 10 more days. تو پھر اللہ نے ان کو حکم کیا کہ نہیں 10 اور پورے کرو، making the total 40. تو 40 پورے کمپلیٹ ہوئے. When the appointed term finished، تو جب وہ مقررہ وقت جو تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا، یعنی 40 راتیں پوری ہوئی، موسیٰ was about to return to Mount Tur، اور وہ ماؤنٹ طور کے اوپر ریٹرن ہونے والے تھے، لوٹنے والے تھے. As Allah said، کہ اللہ نے ان سے کہا، سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ. O children of Israel، O بنی اسرائیل، we delivered you from your enemy. ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے بچایا، نجات دی. And we made a covenant with you on the right side of the mount. اور ہم نے تم سے ایک گاڑھا وعدہ لیا، عہد. ایک گاڑھا عہد تو covenant ہوتا ہے، جو ہم نے تم سے لیا اس پہاڑ کی سیدھی طرف، یعنی اس کی جو سیدھی سائڈ تھی وہاں پر. تو وقال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی وأصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. And Musa said to his brother Harun، اور موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام سے کہا، replace me among my people، میری جگہ تم لے لو میرے لوگوں میں، میرے قوم کے لوگوں میں. ایکٹ ان دا رائٹ وے، صحیح طریقے سے برابر چلنا، حق بات پہ رہنا. اینڈ فالو ناٹ دا وے آف دا مسچف میکرز، اور جو بھی مسچف میکرز ہے، شر پھیلانے والے بندے، ان کی کسی بھی بات کو فالو مت کرنا، اتباع مت کرنا. موسیٰ left his brother Harun with the children of Israel and commanded him to use wisdom and refrain from mischief. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو بنی اسرائیل کے ساتھ جب چھوڑا تو ان کو حکم یہ کیا کہ اپنی مطلب جو ذہانت ہے
یا جو حکمت ہے اس کا استعمال کرنا، اور جو شر پھیلانے والے لوگ ہیں ان سے ذرا بچ کے رہنا. دس واز اونلی اے ریمائنڈر، یہ ایک یاد دہانی، ایک مطلب تھا فار ہارون، کیونکہ یہ تو ہارون جو تھے، ہارون علیہ السلام، وہ خود بھی ایک بہت ہی مطلب ان کا رتبہ بہت بڑا تھا، وہ بھی کوئی ایسے نہیں تھے کہ بھئی یوں ہی کوئی ہے. تو دس واز اونلی اے ریمائنڈر، یعنی صرف ایک یاد دہانی کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. For Harun alayhi salam was an honorable and noble prophet who had grace and exalted standard with Allah. May Allah's peace and blessings be upon him and the rest of the prophets. اور وہ ان کا اللہ کے پاس جو مرتبہ تھا وہ بہت باعزت تھے، اور بہت ہی مطلب وہ بھی ایک بہت بڑے نبی تھے. رسول نہیں ان سے کہیں گے، ان کے لیے کہیں گے وہ نبی تھے، اور ان کا مرتبہ بہت بڑا تھا اللہ کے سامنے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علیہ الصلاۃ والسلام، may Allah's peace and blessings be upon him and the rest of the prophets، اور تمام نبی اور رسولوں پر بھی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.